بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریفریجریشن ہیٹ انجن اور ریفریجریٹر ہم نے ڈیٹیل میں کیا ہے. آج ہم ہیٹ پمپ پہ بات کریں گے. اچھا، اگر ریفریجریٹر کلیئر ہے آپ لوگوں کو تو ہیٹ پمپ میں کوئی ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں سیم آپریشن ہے اور سیم سائیکل ہے. صرف اپلیکیشن مختلف ہے کہ اس سے ہم ایک یوز لیتے ہیں جبکہ ہیٹ پمپ سے ہم دوسرا یوز لیتے ہیں. وہی سائیکل ہے جس طرح ہم نے ریفریجریٹر میں پڑھا تھا کہ آپ کے پاس ایک کولڈ باڈی ہے اور پھر ریفریجریٹر تھا اور ہم ایکسٹرنل ورک کرتے ہیں ریفریجریٹر پہ. اس ایکسٹرنل ورک کی وجہ سے کولڈ باڈی سے ہیٹ ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر وہ ہاٹ باڈی یا جو آپ کا سراؤنڈنگ ہے اس میں ٹرانسفر ہوگا. سیم سائیکل ریفریجریٹر کے لیے بھی ہم یوز کریں گے، لیکن وہاں پہ ہمارا کنسرن یہ تھا کہ ہمیں یہ والا ہیٹ چاہیے تھا کہ ہم جو آپ کا سٹوریج ہے، جو آپ کا اسپیس ہے، جو آپ کا سبسٹنس ہے، کہ ہم اسے کتنا ہیٹ ٹرانسفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں Q1 وہاں پہ چاہیے تھا. ہیٹ پمپ میں ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس ایک سٹوریج ہوگا. فار ایگزامپل ونٹر ہے اور یہ ہمارا روم ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہ روم گرم کر لیں. سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے ونٹر میں. اب ہم کیا کریں گے کہ یہ فار ایگزامپل میرا روم ہے تو میں ہیٹ پمپ آپریٹ کروں گا. سیم پروسیس ہے ریفریجریٹر کی طرح، میں اس پہ ورک کروں گا. وہ کیا کرے گا، یہ کولڈ باڈی ہے یا یہ سراؤنڈنگ ہے، میں اس کو سراؤنڈنگ بھی کہہ سکتا ہوں. تو یہ سراؤنڈنگ جو کہ کولڈ ٹیمپریچر ہے، یہ اس کولڈ ٹیمپریچر سے ہیٹ لے گا اور پھر یہ ہیٹ پمپ کولڈ ٹیمپریچر یا سراؤنڈنگ سے ہیٹ لے گا اور پھر یہ جو روم ہے یا جو سٹوریج ہے اس کے اندر ٹرانسفر کرے گا، جس کی وجہ سے میرا روم گرم ہوگا. So any refrigeration system is a heat pump which extracts heat Q1 from a cold body، یہ cold body ہے، and delivered it to a hot body، یہ ایک hot body ہے. سراؤنڈنگ سے جو کہ کولڈ باڈی ہے یہاں سے یہ ہیٹ لے گا اور جو ہمارا روم ہے جو گرم ہے اور اس میں مزید ہیٹ ٹرانسفر کرے گا. سو یہ ہیٹ پمپ ہے. نو ڈفرینس بٹوین دی سائیکل آف آپریشن. ریفریجریٹر کا جو سائیکل ہے ہیٹ پمپ کا بھی سیم سائیکل ہے، لیکن جو اپلیکیشن ہے وہ مختلف ہے. اچھا، ریفریجریٹر میں ہم QC یا Q1 کو لیتے ہیں. ریفریجریٹر ورکس بٹوین کولڈ باڈی ٹیمپریچر اینڈ ایٹماسفیرک ٹیمپریچر. اس کا COP Q1 ڈیوائڈڈ بائی W ہوتا ہے، یا اس کو ہم QC بھی کہہ سکتے ہیں. QC کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہیٹ ایکسٹریکٹڈ فرام کولڈ باڈی ہے اور ہمیں QC چاہیے. QC مینس ہیٹ ایکسٹریکٹڈ فرام کولڈ باڈی اور ورک ان پٹ. QC از ہیٹ ایکسٹریکٹڈ فرام کولڈ باڈی. پھر ہم COP آف ہیٹ پمپ، یہ ریفریجریٹر کے لیے ہیں. اب ہم COP آف ہیٹ پمپ اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ ہمیں چاہیے یہ والا ہیٹ QH ڈیوائڈڈ بائی ورک سیم ہے جو کہ ہم ایکسٹرنل سپلائی کرتے ہیں ان دا فارم آف الیکٹریسٹی سے ہے یا ادر مین سے ہے. سو QH آپ کا کیا ہے؟ ہیٹ ریجیکٹڈ آر سپلائڈ ٹو ہاٹ باڈی. یہ آپ کا وہ ہیٹ سپلائڈ ہے جو آپ کو جو آپ ہاٹ باڈی میں سپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیٹ پمپ بیسک سائیکل آپ لوگوں کو کلیئر ہے. اچھا، ہیٹ انجن میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ہاٹ باڈی ہوتی ہے اور وہ آپ اس ہاٹ باڈی سے ہیٹ ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے انجن میں. انجن آپ کو ورک دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اضافی جو ہیٹ ہوتا ہے وہ کولڈ باڈی میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اچھا، اس کے ریورس میں ایک اور پروسیس ہے، وہ ریفریجریٹر
ریفریجریشن کا پروسیس ہے جس کے لیے ہم سسٹم کو یوز کرتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے ریفریجریٹر۔ ریفریجریٹر میں کیا ہوتا ہے، آپ اس ریورس پروسیس اب ہیٹ انجن ہے کہ آپ کے پاس ایک ریفریجریٹر ہوتا ہے، آپ اس کو اس پہ ورک اپلائی کرتے ہیں، اس ورک کی وجہ سے وہ آپ کا جو کولڈ باڈی یا کولڈ سبسٹانس ہوتا ہے اس سے ہیٹ اٹھاتا ہے اور پھر وہ اس سے زیادہ ہیٹ سراؤنڈنگ میں سپلائی کرتا ہے۔ سیم اسی سائیکل کا ہیٹ پمپ ہوتا ہے۔ ہیٹ پمپ میں آپ کیا کرتے ہیں، لیکن ریفریجریٹر میں آپ کو چاہیے کہ آپ کتنا ہیٹ، جتنا زیادہ ہیٹ آپ کولڈ باڈی سے اٹھاتے ہیں اتنی آپ کی کوفیشنٹ آف پرفارمنس بڑھ جاتی ہے۔ ہیٹ پمپ میں آپ کو Q2 چاہیے، جتنا Q2 آپ کے کمرے کو ملے گا، آپ کا جس سسٹم کو آپ گرم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ ہیٹ سپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا سروکار Q2 سے ہے۔ Q2 جتنا بڑھے گا آپ کی COP بڑھے گی۔ اچھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریفریجریٹر یوز فار کولنگ ان سمر کین بی یوزڈ ایز اے ہیٹ پمپ ان ونٹر، ٹھیک ہے، سائیکل سیم ہے، لیکن سمر میں ہم کولنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، جبکہ ونٹر میں ہم اس کو ایز اے ہیٹ پمپ یوز کرتے ہیں ہاٹنس کے لیے، تاکہ وہ ہمارے کمرے کو گرم کرے، ٹھیک ہے۔ تو COP آف ہیٹ پمپ میں اسی طرح بھی لکھ سکتا ہوں ہیٹ پمپ کے لیے، COP آف ہیٹ پمپ میں لکھ سکتا ہوں Q2، کیونکہ ہمیں چاہیے Q2 اور ورک آپ کو پتہ ہے یہ ایکول ہے Q2 مائنس Q1۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، یا تو آپ ورک ڈن کو کم کر لیں تو آپ کی COP بڑھ جائے گی، اور یا آپ Q2 کو زیادہ کر لیں۔ جتنا Q2 آپ سٹوریج میں لائیں گے، جو ہاٹ باڈی میں لائیں گے، اتنی آپ کی COP کوفیشنٹ آف پرفارمنس بڑھ جائے گی۔ یہ COP ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں پھر ڈیٹیل میں کریں گے۔ اچھا، پھر اگزامپل ہم نے کر بھی لیا، پھر بھی بتاتا ہوں کہ اے ہیٹ پمپ از یوزڈ ایز اے ہیٹر ان ونٹر اینڈ کولر ان سمر، ٹھیک ہے۔ ہیٹ پمپ آپ ونٹر میں ایز اے ہیٹر استعمال کرتے ہیں اور سمر میں ایز اے کولر استعمال کرتے ہیں۔ کلیئر ہے، یہ پروسیس سب کچھ کلیئر ہے۔ نیکسٹ ہم COP اور بیسک پروسیسز جو ہے جو ریفریجریشن میں یوز ہوتے ہیں، یا جو بیسک ٹرمز ہیں اور ٹرمینالوجیز ہے، وہ ہم ڈیٹیل میں پھر کریں گے۔